السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں کون سا فرقہ داخل ہوگا، یہ سوال ہے۔ مسلمان اتنے زیادہ فرقوں میں بٹ گئے اور ہر فرقہ اپنے آپ کو جنتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو دوسرے کو کافر اور مشرک ٹھہراتا ہے، کفر کا فتویٰ لگاتا ہے۔ تو جب یہ ایک دوسرے کو فرقہ والے مشرک اور کافر کہہ رہے ہیں تو یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ ذرا جنت میں کون جائے گا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن حدیث سے رجوع کرتے ہیں اور قرآن حدیث سے معلوم کرتے ہیں کہ ذرا ہمیں بتاؤ کہ مسلمانوں کا کون سا فرقہ جنت میں جائے گا۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان، ان تینوں مذہبوں سے سوال ہوا کہ تم میں سے کون مذہب جنت میں جائے گا۔ یہودی کے بڑے بڑے علماء موجود تھے، عیسائیوں کے بھی بڑے بڑے علماء کو بلایا گیا، اسی طرح مسلمانوں میں سے بھی بڑے بڑے علماء جید وہاں اس سوال کے جواب دینے کے لیے گئی۔ یہودی نے اپنے دعوے کیے کہ ہم جنت میں جائیں گے، عیسائیوں نے بھی اپنی بات پیش کی کہ وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح جب مسلمانوں کی باری آتی ہے تو مسلمانوں میں سے امام محمد عبدہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کھڑے ہوتے ہیں اور یہ اپنے ایک ایسا جواب دیتے ہیں جس جواب کو سن کر پوری محفل میں، پورے مجمع میں سکتہ طاری ہو جاتا ہے، اور یہ یہودی نصارہ اپنے آپ کو جنتی کہنے کا دعویٰ کرنے والے رفو چکر ہو جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں اس محفل سے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر یہودی جنت میں جائیں گے تو ان کے ساتھ ہم بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہم ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا ہے۔ اگر عیسائی جنت میں جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ بھی جنت میں جائیں گے، کیونکہ ہم ان کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر بندہ یقین کرتے ہیں، اور ہم یقین کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ اگر مسلمان کی جنت میں جانے کی باری آئی تو مسلمان تنہا اللہ تعالیٰ کے فضل سے جنت میں جائیں گے، کیونکہ نہ یہودی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، نہ عیسائی ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے مسلمان صرف جنت میں جائیں گے۔ اب قرآن حدیث کی روشنی میں بتاتا ہوں، یہ جو تمام مسلمان ہیں اور فرقہ بازی میں پڑے ہوئے ہیں، اب ان میں سے کون سا جنت میں جائے گا، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ ایک دوسرے کو کافر اور مشرک ٹھہراتے ہیں۔ سورہ احزاب قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرے تو وہ کامیاب ہے۔ اسی طرح ایک آیت ہے، إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا، کہ جو لوگ ایمان لائے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے جنت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی 71 فرقوں میں بڑھ گئے، نصارہ عیسائی 72 فرقوں میں بڑھ گئے، اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں داخل ہوگا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے، اپنی زندگی گزارے، وہ جنت میں جائے گا۔ اب ان قرآن آیات اور احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جانے کا دار و مدار کوئی فرقہ بازی نہیں ہے، جنت میں جانے کے مدار ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، آپ کے اخلاق ہے، آپ کے ہر اعتبار سے آپ کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اگر مسلمانوں میں ہے تو وہ جنت میں جائیں گے، تو معلوم ہے جنت میں کوئی فرقہ نہیں جائے گا، بلکہ جنت میں وہ جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کریں۔ تو یہاں سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جنت میں کوئی فرقہ نہیں جائے گا۔ کون جائے گا جنت میں؟ جو اللہ کے حکم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے، رسول اللہ کی سنت کو اپنائے اور صحابہ کے طریقے پر چلے، وہ جنت میں جائے گا۔ ایک مرتبہ ایک یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لعنت بھیجتا ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا وہاں موجود ہوتی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو جواب میں لعنت بھیجتی ہے اور کہتی ہے کہ تجھ پر لعنت ہو، تجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو، تو ہلاک و برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر روکتے ہیں، یا عائشہ معرن رک جاؤ، ٹھہرو ذرا اور نرمی اختیار کرو، یہ بد کلامی سختی سے بچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو رو دیا، یہ جو برائی کر رہا ہے، لعنت بھیج رہا ہے، تم اس کے جواب میں لعنت مت بھیجو، تم نرمی اختیار کرو، بد کلامی سختی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ جب یہ ایک مسلمان فرقہ میں پڑتا ہے اور اپنے آپ کو جنتی ہونے کے دعویٰ کرتا ہے اور دوسرے کو کافر کہتا ہے، تو بتاؤ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چل رہا ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ یہ غضب کی باتیں مت کرو، اعلان تان مت بھیجو، یہ جو فرقہ بازی کر رہا ہے تو یہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں چل رہا، تو بتاؤ یہ کہاں سے جنت میں جائے گا؟ تو جنت میں میرا عزیز تو وہ کوئی فرقہ نہیں جائے گا، جنت میں وہ جائے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے، آپ کے اخلاق کو اپنائے، آپ کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی گزارے، آپ کی سنتوں کو اپنائے، وہ جنت میں جائے گا۔ جو آپ کی سنتوں کو نہ اپنائے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جب آپ ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اس زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بالکل خالی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ان کی زندگی میں نہیں ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چال چلن ان کی زندگی میں نہیں ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ان کی زندگی میں شامل نہیں ہوتا، کسی بھی اعتبار سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہے ہوتے اور وہ محمد رسول کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرا عزیزو، صرف محمد رسول کا دعویٰ کرنے سے یہ جنت حاصل نہیں ہوگی، جنت تو حاصل ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ جملہ کسی عالم کے نہیں ہے، کسی دیوبندی کے نہیں ہے، کسی بھی مکتب فکر کے بڑے عالم کا یہ جملہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے آپ کا جملہ ہے، آپ کی زبان سے ارشاد فرمایا وہ کلام ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں وہ جائے گا ما انا علیہ و اصحابہ، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے، وہ جنت میں جائے گا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو، آپ کے صحابہ 10 ایسے صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی خوشخبری سنا دی کہ یہ لوگ جنت میں جائے گے۔ حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے، حضرت عبیدہ بن جراح ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، حضرت زبیر ہے۔ یہ 10 ایسے صحابی تھے کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی خوشخبری سنا دی تھی کہ یہ جنتی لوگ ہیں۔ ان کا یہ حال تھا کہ راتوں کو اللہ کے سامنے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، اپنی مغفرت کی دعائیں کرتے تھے، ان کے اندر ساتھ کی عاجزی اور انکساری بھری ہوئی تھی۔ ان کا یہ حال تھا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں ہی خوشخبری سنا دی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہیں پر نہیں اکتفا کرتے بلکہ دوسرے تو کافر اس کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے تب۔ میرے عزیزو، جنت میں جانے کا دار و مدار کوئی فرقہ بازی نہیں ہے، بلکہ جنت میں جانے کا دار و مدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، اور جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا زندگی گزاری، اس طریقے پر اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، اگر اس طریقے سے ہم زندگی نہیں گزاریں گے تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ تمام انسان خسارہ میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، وعملوا الصالحات نیک اعمال کے، یعنی جو احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمائے اس پر عمل کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر چلے، تو وہ لوگ بچ گئے۔ یہ جنت میں وہی جائے گا جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا آسان بنائے، اور یہ جو فرقہ بازی میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرقہ بازی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آپ